کہ اسماعیل علیہ السلام بھی جن کی سیاسی شعور اور طاقت سے قریش کی قوم کی قومی حیثیت بنی، ابراہیمی تعلیمات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ مرکز بنایا، خانہ کعبہ، جی لوگوں کو بلایا، اس کی مرکزیت قائم ہوئی۔ تو ابراہیم کے نام پر، اللہ کے نام پر، اللہ کا گھر، اللہ کے لیے حج، اللہ کے لیے امن۔ لیکن عمرو بن لحیٰ کے زمانے سے پورا 300 سالہ دور ہے کہ وہ جو اصل جس کے لیے قریش کی سیاسی شناخت پیدا ہوئی تھی، اس کو بدل کر 360 بت لا کر اس نے خانہ کعبہ میں رکھ دی۔ تیار ہوئی، مکے کی شناخت بنی، مکہ آباد ہوا، خانہ کعبہ بنا، ایک نبی کی تعلیم سے، اسماعیل علیہ السلام کی تعلیم سے، اور اس تعلیم کی بنیاد پر سیاسی اور معاشی مفادات اٹھانے والے اسی تعلیم کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ تو مغضوب علیہم نہیں ہوں گے، ضالین نہیں ہوں گے، ان کے خلاف انقلاب کی ضرورت ہوگی یا نہیں کہ بھائی ان کو راستے سے، ایسے لوگوں کو راستے سے ہٹایا جائے۔ کون سے لوگ کہ جو اگرچہ قوم کی زبان میں تو بات کرتے ہیں لیکن رائے سازی نہیں کرتے۔ مکے کے مشرک کیا کرتے تھے؟ بھائی تمہاری رائے نہیں ہے، رائے وہ ہے جو ان میں سے سب سے بڑا جاہل ہے، ابو جہل، وہ فیصلہ کر دے۔ گو کہنے کو ایک دارالندوہ، ایک پارلیمنٹ، ایک ادارہ موجود ہے، نہ کہا گیا اسے دارالندوہ جس میں بڑے بڑے ذی رائے شرکا نادیہ جمع ہوں، تو 12-15 بڑے بڑے سردار جمع ہوتے ہیں اور وہ اپنی کھچڑی پکاتے ہیں اپنے مفادات کے مطابق۔ اور پھر جو اس حکومت کا سربراہ ہے ابو جہل، وہ ان 12 آدمیوں کے مفادات کے مطابق قانون سازی کرتا ہے اور اسی کے مطابق پروپیگنڈا کر کے رائے بھی بناتا ہے۔ جی وہی بات جو فرعون نے کہی تھی، اریکم ما ارا، تو فرعون حاضل امہ، اس امت کا فرعون ابو جہل، وہ بھی کیا ہے، جو اس ایک چھوٹی سی کچن کیبنٹ کہہ لیجیے آپ آج کل کی اصطلاح میں، اس کے مفادات اور اس کے مقاصد کے مطابق وہ سوچتے رہتے ہیں کہ لوگوں کی رائے کو کیسے بدلنا ہے، لوگوں کی آزادی رائے کو کیسے سلب کرنا ہے، اور اس اپنی رائے کو یا اپنے مفادات کو خوبصورت لبادے میں کیسے پیش کرنا ہے۔ گو حلف الفضول کے زمانے سے قانون موجود تھا کہ کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، بظاہر آئین اور دستور منظور شدہ ہے، یا قدیم زمانے سے اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے بات چلی آ رہی تھی۔ لیکن ظلم اور عدل کی تفسیر اور تعبیر اور اس کے مطابق رائے سازی، وہ ہمارا کام ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کو بتائیں کہ آپ نے کیا سوچنا ہے، آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، آپ کو کیا کھانا ہے، آپ کے مسائل کیا ہیں۔ تو ایک چھوٹی سی اقلیت وہ لوگوں کی آراء پر اثر انداز ہے، رائے بدل دی۔ بظاہر دارالندوہ ہے لیکن مشاورت نام کی کوئی چیز نہیں۔ اور یہ انگریز سامراج کا تسلط جب آپ پر ہوا تو رائے سازی تو فنا کی تھی، مشاورت کا نظام بھی ختم کر دیا۔ جی یہاں جو بھی اسمبلی بنی، جو بھی پارلیمنٹ کے نام سے کام کیا گیا، وہ دارالندوہ کی شکل ہے یا فرعون کے اس دربار کی شکل ہے۔ آپ دیکھیے یہاں کے حکمران، یہاں کی اپوزیشن لیڈر، بلکہ 100 رکنی کابینہ ہوتی ہے لیکن فیصلے کچن کیبنٹ کرتی ہے، وہ 4-5 جو کسی حکمران کی چاروں طرف ہوتے ہیں۔ ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، جی لیاقت علی خان سے لے کر عمران خان تک کے تمام وزرائے اعظم کی، ان کی کچن کیبنٹ فیصلے کرتی ہے۔ وہی جیسے دارالندوہ میں ہوتے تھے ویسے ہی جیسے فرعون کے ہاں ہوتے تھے۔ 1937 کی اسمبلی سے لے کر 1947 تک انگریزوں نے جو یہاں نظام دیا، یا اسی طریقے سے آپ ذرا برطانوی پارلیمنٹ دیکھ لو، کانگریس دیکھ لو،
ہاں جی، دنیا بھر میں جو جمہوریت کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، ایک مٹھی بھر سرمایہ دار ٹولہ مالدار، اس کے مفادات کا قانون، یہی نہیں ادارے، بین الاقوامی ادارے، اقوام متحدہ، 200 ملکوں کا فورم، اور 5 ملک فیصلہ کرتے ہیں مٹھی بھر، بلکہ 5 بھی کیا، ایک ملک جی دھونس اور دھاندلی کے ساتھ اس کی رائے وہ کہتے جیسے میں نے سوچا ویسے سوچا جی۔ تو یہ مشاورت ہے، سرمایہ داری نظام، یہ لعنت ہے کہ جس نے نہ صرف رائے سازی کو تباہ کیا بلکہ مشاورت کے عمل کو بھی نقصان پہنچایا۔ جعلی مشاورت، جعلی انتخاب، جعلی جمہوریت، جعلی بادشاہت، جعلی خلافت، جعلی جمہوریت، صدارتی نظام ہو یا پارلیمانی نظام۔ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو انبیاء نے کیا، جو صحابہ نے کیا، جو خلفائے راشدین نے کیا، وہ کام چھوڑنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہ کہ اس جعلی مشاورت کے نظام سے جو اصل رائے آنی چاہیے تھی حجت و برہان پر، جو اس قوم کی ترقی کی تھی، وہ نہیں۔ اسی لیے ہاں جی ابھی پچھلے دنوں وہ جو سابق وزیر خزانہ ہے مفتاح اسماعیل، اس کا انٹرویو ہے نا، اس نے کہا معیشت خراب کیوں ہوتی ہے کہ عالمی ادارے جب چاہتے ہیں کہ معیشت کو ڈگمگا دیں، جب جی چاہتے ہیں توڑ دیں، تو پھر IMF کے پاس جا کر قرضہ لینا پڑتا ہے۔ تو باقاعدہ عوام کی ضرورت کی بنیاد پر معاشی سسٹم نہیں، عالمی اداروں کے مفادات کے مطابق آپ کا معاشی سسٹم، سیاسی سسٹم، عدالتی سسٹم، انتظامی سسٹم، تو اس سے بڑی خرابی کی اور بات کیا ہو؟